طرح زنا کے اندر بندہ وارث نہیں بنتا، متے کے اندر وارث نہیں بنتا، زنا کے اندر گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، متے میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے جو نزدیک متا ہے اس میں اور زنا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی چیز ہوتی اتنی بری چیز ہوتی تو اسلام میں کبھی بھی جائز نہیں ہوتی۔ یعنی اس کی سنخ میں، اس کی جنس میں، متعہ میں اگر ایسی قباحت تھی، جیسے آپ کہتے ہیں نا بھائی آج کیسے کوئی شخص یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی ناموس کے ساتھ متعہ کیا جائے، بھائی وہ صحابہ کے خیر القرون کے زمانے میں کیسے گوارا کرتے تھے؟ یہ سوال آپ سے ہے۔ آج جو اعتراض ایک سنی کرتا ہے کہ اپنی بہن پیش کر دے، تو بھائی وہ صحابہ جو اپنی بہنیں پیش نہیں کرتے تھے، پھر اگر آج کوئی پیش کر کے یا اس طرح کی بات کر کے غیرت سے نکل جاتا ہے، وہ بغیرت ہو جاتا ہے، تو پھر وہ خیر القرون کا کیا بنے گا؟ وہ کیا یہودی عورتوں سے کرتے تھے متعہ؟ ہیں مجھے بتائے بھائی، کوئی مولوی آ کے بتا دے وہ یہودی عورتوں سے کرتے تھے، عیسائیوں سے کرتے تھے؟ نہیں، مسلمانوں سے، مسلمان خواتین ہی متعہ کرتی تھی۔ آپ صحیح مسلم میں صرف کتاب النکاح جا کے پڑھ لیں، وہاں پہ آپ کو صحابہ کی غیرت کا پتہ چل جائے گا۔ پھر آپ شیعوں کے اوپر جو اعتراض کرنا چاہیں گے کریں، لیکن وہ جو آپ کریں گے نا کہ یہ بھائی یہ تو بغیرت ہیں، یہ تو کبھی کام ہے، یہ تو ایک نیچ کام ہے، تو بھائی یہ کبھی کام نیچ کام صحابہ نے کیا ہے، قسمتی سے بھائی یہ کیا ہے، صحابہ نے آپ لوگوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ شیعوں کی دشمنی میں تم لوگ صحابہ بھی طعن کر جاتے ہو، شیعوں کی دشمنی میں تم صحابہ کو رگڑ دیتے ہو باقاعدہ۔ ویسے تم لوگوں نے صحابہ کے نام پر تشیع کو بہت مطعون کیا ہے، تشیع میں قتل و غارت کیے تم لوگوں نے، کہ یہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں، اور اس مقام پہ آ کے تم لوگ صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ نے شیعہ ذاکر کا کلپ سنا اور یہ بڑے جوش کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ جی اگر متع گندی چیز ہے تو پھر حضرات صحابہ کرام نے کیوں کیا، وہ کن عورتوں کے ساتھ کرتے تھے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جی وہ متع کرتے تھے، اگر برا تو وہ کیوں کرتے۔ تو میں اس کے جواب میں صرف دو باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ صحابہ کرام متع نعوذ باللہ کرتے تھے تو یہ شیعوں کی بہت بڑی دھوکہ بازی ہے۔ اس متع کا جو تذکرہ ہے وہ متع نکاح موقت ہے، یعنی جس میں گواہ بھی ہوتے تھے، ولی کی اجازت بھی ہوتی تھی اور ان کی موجودگی میں نکاح ہوتا تھا۔ صرف یہ اجنبی نکاح ہوتا ہے، بالکل یہی ہوتا تھا، صرف اتنا فرق ہوا کرتا تھا کہ اس میں آج جو ہم نکاح کرتے ہیں اس میں وقت کی قید نہیں ہوتی کہ یہاں تک میرا اتنے دنوں کے لیے نکاح ہے، اتنے دنوں کے لیے، بلکہ عام ہوتا ہے، پوری زندگی کا ارادہ ہوتا ہے۔ اور اس میں جو ہے وقت متعین ہوتا تھا کہ بھائی میں 1 مہینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں یا 2 دنوں کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ تھا نکاح موقت۔ اور یہ شریعت میں شروع میں اس کی اجازت بھی تھی، جائز بھی تھا، پھر اسی کو حرام کیا گیا ہے۔ لیکن جو متع شیعہ لوگ کرتے ہیں اس کا ثبوت شریعت میں پہلے کہیں بھی نہیں ہوا کہ بغیر کسی ولی کی اجازت کے ہو، بغیر گواہوں کے ہو۔ جس طرح زنا ہوتا ہے نا، یا زنا کا دوسرا نام متع ہے۔ میں شیعوں سے سوال کرتا ہوں کہ تمہارے جو نزدیک متع ہے اس میں اور زنا میں کون سا فرق ہے؟ صرف اتنی چیز واضح کر دیں۔ جس طرح زنا کے اندر بندہ وارث نہیں بنتا، متع کے اندر وارث نہیں بنتا، زنا کے اندر گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، متع میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے جو نزدیک متع ہے اس میں اور زنا میں کون سا فرق ہے؟ یقیناً کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ان کا یہ جتنے بھی سارے دلائل دیں وہ سب کے سب نکاح موقت کے بارے میں، شیعوں کو تو کہیں سے بھی ان سے تائید نہیں مل سکتے، چونکہ یہ تو وہ ہے ہی نہیں جو شیعہ لوگ کہتے ہیں۔ واضح شریف میں چونکہ شیعوں کی کتاب بحر الانوار میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ اجر مسمى اور اجر مسمى، ٹائم بتاؤ، پیسے بتاؤ، پیسے کتنے دو گے، کتنے دنوں تک کرتے رہو گے۔ تو یہ اس کو یہ سیدھی باتیں معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ زنا ہے کو کہتے ہیں، اس کو کوئی بھی جو ہے نکاح موقت نہیں کہتا۔ لیکن دوسری بات، جو یہ متع شیعہ لوگ کرتے ہیں، تم یہی پوچھو ان سے، انہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب امام صاحب نے بتایا کہ متع وغیرہ نوز بلا حلال ہے، کر سکتے ہو، جب ان سے پوچھا کہ آپ کرواتے ہو تو امام صاحب نے کہا نہیں ہم یہ نہیں کرواتے۔ کیوں بھائی؟ نکاح جائز ہے، تم سارے کرتے ہو، اور صرف جائز نہیں، یہاں متع کے بڑے فضائل ہیں کہ جو ایک متع کرے گا نوز باللہ تمہارا تفسیر میں نشر آتی ہے کہ جلد 2 صفحہ نمبر 493 کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک دفعہ متع کرنے والے درجہ حضرت حسین کے برابر ہے، اور 2 دفعہ متع کرنے والے درجہ حضرت حسن کے برابر، 3 دفعہ حضرت علی کے برابر، 4 دفعہ نوز رسول اللہ کے برابر۔ تم اتنا اوپر لے کے جا رہے، اتنا اوپر لے کے جا رہے کہ تم انبیاء تک پہنچ کے جا رہے ہو۔ جب اتنی فضیلت والی چیزیں تو کوئی امام کیوں نہیں کر رہا؟ پتہ چلے امام خود کی غیرت اس کو گوارا نہیں کر رہی۔ تو میں شیعوں سے کہتا ہوں، کوئی شیعہ ذاکر آ کر ایک بار اقرار کرے بھائی میری بیٹی متع کرواتی، کروائے۔ شہنشاہ نقوی آ جائے، شہباز فانی آ جائے کہ اس کی بہنوں نے، ان کی بیٹیوں نے کتنے دفعہ متع کروائے، صرف ایک بار آ کر کہہ دیں، صرف ایک بار۔ قطعاً مر جائیں تو یہ کہیں مسلمانوں تمہاری بیٹیوں کی عزت ان کے لیے آسان ہے لوٹنا، وہ تو وہاں حلال بڑے بڑے ثواب، متع کرنے کے بعد جو غسل کرتے ہو، غسل کے ایک ایک قطرے سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اور جی تمہارے لیے وہ قیامت تک بخشش طلب کر رہے ہوتے، اتنا بڑا ثواب تمہارے بیان کرتے ہیں، لیکن جب ان کی اپنی باری آتی ہے تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے ان کا۔ اس لیے یہ ان کی بہت بڑی دھوکہ بازی ہے، فراڈ ہے، اس سے خود بھی بچیں
اور دوسری امت مسلمہ کو بھی محفوظ رکھے. میں نے عائشہ واسمہ نے بتایا نا کہ اس کی بہن نے کتنی زیادہ مطاع کروایا تھا اس کی والدہ. اس لیے تمام امت مسلمہ ان کی دھوکہ بازی سے ہوشیار رہے گی.